رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت۔ رجب اور معراج کے فضائل و برکت۔ ماہ رجب نہایت رحمت و برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا دے گا جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وہاں کا پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے، میں الرحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ غم خوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے پرے نہیں رکھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچتے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا مسودہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے گئے، اور جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسا اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو بروز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب کی شب مبارکہ ہے کہ جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب یا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا۔
اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شب معراج کی خصوصی عبادت۔ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا اور اس دن مرے گا جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کہ 27ویں رجب کو شب داری کرے گا اس کی قبر فراغ ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 برس کی عبادت اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 12 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 یا 4 کر کے پڑھیں، کسی خاص صورت کی قید نہیں، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور روزہ رکھے۔ جو شخص یہ کرے گا جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات 6 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پہلے رکعت میں سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی۔ بس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے گا اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب ملے گا۔ اس شب مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہے۔ اس شب صلاح تو تسبیح پڑھنا بھی نہایت مستحسن ہے۔ رب کعبہ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی خصوصی برکات سے سرفراز فرمائے۔